الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وعزل. أحمده على عواطف كرمه والسوابق نعمه. أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على من جعله سراجا ومنيرا وبشيرا ونذيرا أبي القاسم لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن امام الانس والجان عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات عليه. مہجوریت قرآن کے عنوان سے ہونے والی یہ 5ویں منزل ہے. امید ہے کہ جن آرائز کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اپنی زندگی میں ان مجالس میں یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آئیں، ورنہ نہ جانے زندگی میں کتنی مجلسیں سنتے ہیں. صدقہ ہے مولا کا، الحمدللہ، خدا کا شکر ہے. کسی کے پاس یہ دولت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. جب کبھی نعمت ملتی ہے تو گردن پر ذمہ داری بھی آتی ہے. اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر شکر ادا کرو تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. اور شکر کیا ہے؟ شکر ہے
جو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کی معرفت، منعم کی معرفت، تین چیزیں شکر میں، منعم، منعم، نعمت۔ منعم دینے والا، منعم لینے والا، نعمت وہ گفٹ۔ دینے والے کی معرفت ہو، لینے والے میں یہ صلاحیت ہو کہ معرفت رکھے، اور پھر خود نعمت کی معرفت ہو۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر کمال معرفت یہ ہے کہ انسان صرف اس کا شکر ادا کرے جہاں سے مل رہا ہے، کسی اور کا نہیں، اس لیے کہ معرفت ہی یہی ہے۔ اور شکر یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے لیں شکرن للہ کہتے چلے جائیں، یہ صیغہ شکر ہے۔ شکر اور ہے، صیغہ شکر اور ہے، توبہ اور ہے، صیغہ توبہ اور ہے۔ صیغہ توبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ ہے صیغہ توبہ۔ خود توبہ کیا ہے؟ جس گناہ سے توبہ کیا ہے پھر وہ گناہ نہ کرنا، گناہ کا اعادہ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ شکر کیا ہے؟ شکر ہے جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اسی چیز میں استعمال کرنا جو چیز کے لیے خلق ہوئی ہے۔ آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ یہ آنکھ وہیں استعمال ہو جہاں اس نے کہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ذات پروردگار وہ ہے آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، تو آنکھوں کو خیانت سے بچانا یہ ہے شکر۔ وہی دیکھنا جو خدا نے بتایا ہے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہی سننا۔ غیبت بولی جا رہی کہ نہ بھائی مت کرو یہاں سے، یا خاموشی سے اٹھ کر چلے جانا، ورنہ پھر کفر نعمت ہو جائے گا۔ وہاں پر بیٹھنا کفران نعمت ہو جائے گا۔ ان اشیاء کا استعمال اسی چیز میں جس چیز کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پوچھے ذات پروردگار سے، آواز قدرت آ رہی ہے، الیوم اکملت علیکم نعمتی۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں دنیا کی ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت ولایت۔ سب اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم کو آنکھ دیا نعمت ہے، زبان دیا نعمت ہے، ہاتھ دیا نعمت ہے، کھانا دیا نعمت ہے، اولاد دیا نعمت ہے، والدین دیا نعمت ہے، ملک دیا نعمت ہے۔ نعمتوں کی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نعمت واتممت علیکم نعمتی۔ اس نعمت کا شکر بھی یہ ہے کہ اس ولی کو پہچانو، اس کے کہے ہوئے پر عمل کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے نعمت، یعنی غدیر اگر اعلان ولایت اتمام ہے، نعمت اتمام ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ جو علی کہہ دے وہ مان لے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن، رسول اللہ کا گلا ہے، شکوہ ہے۔ کل میں نے کہا تھا ہم میں اگر یہاں پر پورا بھرا ہوا مجمع ہے، اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں، کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں؟ کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ 1000 میں 1، 10,000 میں 1، 20,000 میں 1، 50,000 میں 1، کیا پرسنٹ ہے؟ 0.1%۔ واٹ از دا پرسنٹیج؟ کتنے پرسنٹیج قرآن کو پڑھتے ہیں؟ تو کل کی مجلس مہجوریت قرآن در تلاوت، اور آج تین چیزوں کو، مہجوریت قرآن در استعمال، مہجوریت قرآن در استعمال، اور مہجوریت قرآن در تحفیظ،
محجوریت قرآن در محافظت. ذرا سا میرے ساتھ چلے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ ہم لوگ یہاں سے، میں نے کہیں شاید مثال دیا تھا، نیت کر کے آئیے مجالس میں. کل امرٍ ما نویٰ. ہمارے اعمال کا جو نتیجہ بھی ہے ہماری نیتوں کی وجہ سے ہے. ایک ہی مجلس ہے، 100 آدمی، 1000 آدمی، 50، یہاں ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ہر شخص جو لے جائے گا اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے لے جائے گا. اسی لیے احکام شرع بتائے گئے 5 ہیں. یعنی انسان کے تمام عمل 5 چیزوں کے اندر چل رہے ہیں. یا وہ عمل واجب ہے، فرض ہے، یا وہ عمل حرام ہے مقابل میں، یا وہ عمل سنت ہے یا مکروہ ہے. اگر یہ 4 نہیں ہے تو مباح ہے. مباح کیا ہے؟ جو نہ واجب ہے، جو نہ حرام ہے، جو نہ مکروہ ہے، جو نہ سنت ہے، یہ ہے مباح. مجلس میں آنا کیا ہے؟ سیف سائڈ دیکھیے، یہاں سے آواز آ رہی، مستحب ہے. سیف سائڈ سبھی کہیں گے مستحب، مگر آج سن لیجئے، جو گھر سے نکلنے کے وقت نیت کی ہے وہ ہے. اگر گھر سے نکلنے کے وقت یہ نیت کی ہے مجھے علم لینے کے لیے چلنا ہے، تو ہر قدم پر واجب ادا ہو رہا ہے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ نیت کرے میں جاؤں گا کسی کی تضحیق کرنے کے لیے، کسی کی غیبت کرنے کے لیے، آ رہا ہے مجلس میں لیکن لے کچھ اور جا رہا ہے. 5 آدمی آتے ہیں، 5 الگ الگ ثواب لے جاتے ہیں، اس لیے کہ نیتیں الگ الگ ہیں. اب سمجھ میں آیا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادیت ثقلین. اے علی تیرا کتنا اخلاص تھا، ساری کائنات کی عبادت ایک طرف، تیری ضربت ایک طرف. بہنیں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، مجلس میں جاتے ہوئے کوشش کیجئے حتیٰ چھوٹی سی نوٹ بک بھی رکھیے، نوٹ ڈاؤن کیجئے. گھبرانے کی بات اس لیے کہ یہ درسگاہ ہے آل محمد. اگر 2 مہینے میں چند نوٹ بک لکھنے لگیں گے تو ممکن ہے کہ 2 مہینے کے بعد آپ خود مجلس پڑھنے لگیں. حالانکہ میرا بزنس خراب ہو رہا ہے، نہیں ایسی بزنس میں نہیں ہوں میں، گھبرائیے نہیں، صرف مذاق کر رہا ہوں میں. مگر آپ کوشش یہ کریں کہ ان مجالس کو درسگاہ آل محمد. کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کا قراءت کے سلسلے میں قرآن محجور ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں. چھوڑ دیجئے، جب عمل کرنے کی بات کی بات ہے، جب پڑھے ہی نہیں تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ خوانی تھی، والد بزرگوار بہت بڑی محفل سجائے، 5 سال کا بچہ، مولوی صاحب بیٹھے، لڈو رکھے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ کہا بیٹا، مولوی صاحب نے شروع کیا، مولانا پڑھا دیجئے ان کو بسم اللہ الف با تا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الف. ارے بھائی دعوت دیے، اتنے بجے سے لوگ ہیں یار، اتنی گجر ہم آپ کی کراچی کی زبان میں بھلت ہو رہی ہے. آئیں بیٹا بولو الف کنا، الف کنا، بولتے کیوں نہیں؟ ہاں معلوم ہے، جیسے میں الف بولوں گا اس کے بعد کہیں گے با تا با، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جب پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ جب سمجھیں گے نہیں تو عمل کریں گے کیا؟ تو اسی لیے کہا نہ ابتدا ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں. مسلمان آج مسلمان بالکل قرآن کو محجور کر کے گلا. دیکھیں رسول اللہ کا کتنا سچا گلا ہے. روز قیامت پروردگار میری قوم نے کوشش کر کے اس قرآن سے جدائی کر دی. صرف ایسے نہیں، کوشش کی اس نے کہ الگ رہے، اسے کوئی مربوط نہیں ہے، اور پھر بھی مسلمان ہے. سب کریں گے پھر بھی مسلمان رہیں گے. جھوٹ بولیں گے مسلمان رہیں گے، چوری کریں گے مسلمان رہیں گے، دھوکہ دیں گے مسلمان رہیں گے. وہ ہندو شاعر نے کہا جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا. جی جام پر جام پیا پھر بھی
مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر، شک پیغمبر پہ کیا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو کوشش کریں ہم لوگ، دیکھیے مجالس کو پریکٹیکلٹی میں لائیے۔ مولا کے سال گزشتہ کی مجلس میں میں نے بتایا تھا مولا کا قول، مولا نے فرمایا الاسلام از ایکول ٹو عمل، اسلام یعنی عمل، عمل نہیں اسلام نہیں۔ مگر ہم کیسے چاہنے والے؟ 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں۔ ساس جو ہے لے کر آئی ایک پورا تھان 100 گز کا کپڑا کا وارنے کے لیے داماد سے، مگر جب کاٹنے کا زمانہ آیا تو 1 گز بھی نہیں کاٹی۔ ہم سب مولا کی محبت، مولا سے بہت زیادہ حقیقت میں محبت ہے، لیکن ایک عجیب و غریب قصہ ہے، میں نے کہیں سنا ہے، پھر بھی اچھا ہے، فذکر ان نفعت الذکر، حدیث میں قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ذکر کرو، جو اچھی چیزیں مسلسل ذکر کرو تاکہ ذرا سا سب کو یاد ہو جائے۔ میرا استاد کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلنے لگا تو بچے نے میرے کہا کہ بچے بابا جب واپس آئیے تو چاکلیٹ لائیے۔ حدیث میں ہے کہ جب بچوں سے وعدہ کرو تو پورا کرو، اس لیے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں جانتے۔ میں نے تربیت اولاد 12 مجلسیں پڑھی ہیں، دیکھیے تربیت اولاد میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ ٹیلی فون آیا، بچے نے فون اٹھایا، باپ نے کہا، تو بچہ کیا جانتا ہے، وہ کہتا ہے بہت توتلی زبان میں ابو کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کس نے سکھایا بھائی؟ بچہ پیدا ہوا تھا بغیر جھوٹ کے، سچ کے۔ کس نے جھوٹ سکھایا اس کو؟ ماں باپ نے جھوٹ سکھایا۔ تو وعدہ کیجئے بچے سے پورا، بچے سے وعدہ پورا، حدیث میں ہے کہ سب سے وعدہ پورا کرنا چاہیے لیکن بچے سے اور زیادہ۔ بچے نے کہا بابا جب واپس آئیے تو ذرا سا چاکلیٹ لائیے۔ میں نے وعدہ کیا، واپس جب پہنچا تو بھول گیا، تو دروازے پہ السلام علیکم، بچے نے کہا چاکلیٹ کو، فارسی میں تھے میرا استاد جو ایران کے بعد، اس نے کہا چاکلیٹ کہاں؟ او بچے جانا فراموش کیا تھا، میں نے بلا دیا۔ تو بچوں کی عادت ہے، بچے چلتے پھرتے بابا ہم خراب ہے، بابا ہم خراب ہے، بابا ہم خراب ہے، بابا ہم خراب ہے، ڈیڈی از ناٹ گڈ، ڈیڈی ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں، ابو اچھے نہیں۔ تو میں نے گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ بچے جو خیلی دوست دارم، آئی لو یو سو مچ، سینے سے لگا کر کے میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بچے نے کہا چاکلیٹ کہاں؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ مولا علی پوچھ رہے ہیں نمازیں کہاں ہیں، روزے کہاں ہیں، حج کہاں ہے، قرآن کا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کچھ اور جی کے جینا بہت آسان ہے، لیکن علی والے بن کے جینا ذرا سا مشکل ہے۔ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ قرآت میں قرآن ہم نہیں پڑھتے، حدیث سنا دو، حدیث فَإِنَّ الْبَيْتِ، دیکھیے نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور کرو۔ اندھیرے سمجھتے ہیں کہ لائٹ سے جو ہے ہم نا، یہ لائٹ جو ہے صرف دنیا کی روشنی ہے، اصل روشنی جو اندر سے دل کھل جائے۔ نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْبَيْتَ، دیکھیں عجیب و غریب ہے حدیث، لا تجعلوها، غریب، لا تجعلوها کالقبور، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر،
اور یہودیوں کی طرح بھی مت کرو، نصرانیوں کی طرح بھی مت کرو، اس لیے کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں صرف چرچوں میں، سینیگاگز میں، تم ایسے مت کرو، گھر میں۔ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے سنت عمل پورا گھر میں کرو۔ واجب نماز جاؤ جماعت میں جا کے پڑھو، جماعت کا بھی فلسفہ ہے تاکہ انٹریکشن ہو، آپس میں مومنین آپس میں ملیں اور اپنے پرابلم کو سالو کریں۔ لیکن مستحب عبادت جیسے نماز شب خدا انشاء نے توفیق دی تو رات کو مصلی بچھائیں اندھیرے میں، مرتبہ مصلی بچھا کر ذات پروردگار سے مانگیں، وہ اندھیرے میں نور کو تلاش کریں۔ گھر میں قرآن پڑھو۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةٌ كَثُرَ فِيهِ خَيْرٌ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی اس گھر میں خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ پریشانی ہو گئی مولانا، یہ ہو گیا وہ گیا، حالت خراب ہو گئے، بہت دوڑے ہوئے چلے گئے، جاب چلے گئی، حالت بہت خراب ہو رہا ہے، کہاں جانا چاہیے؟ ارے ذرا سی پریشانی آئی فوراً عورتیں ذرا سا گھبرا کر کے ایک غافلوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جاتے فوراً دروازہ ذرا دیکھیے پریشانی ہے۔ وہ غافل بھی ایسا غافل ہے، بجائے اس کے کہ ان بیچاروں کو صحیح رہنمائی کرے، وہ چارٹ بنا کے کہتا ہو بند گیا ہے، چاروں طرف سے باندھ دیے ہیں۔ کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے باندھا نہیں ہے، گناہ سے بدتر کوئی باندھنے والا نہیں۔ ہمارے گناہوں سے زیادہ سرکار تشریف فرما، دیکھیے بہت عجیب و غریب ہے، سرکار تشریف فرما، ایک صحابی آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھے، سرکار بہت پریشان ہو، بیٹھو استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، یا رسول اللہ بے روزگار ہوں گا، بیٹھو استغفار پڑھو۔ تیسرا آیا، یا رسول اللہ پریشان ہوں، بیمار ہوں، بیٹھو استغفار پڑھو۔ 5-10 صحابی سب کو استغفار پڑھوایا۔ یہ کیا بھائی ہر مار ملے گا 10 روپے میں؟ کسی نے پوچھا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ سب کو استغفار پڑھوا دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا سارے بیماریوں کی جڑ گناہ ہے۔ یا علی یا ایک معصوم بچہ ہی نعرہ لگا سکتا ہے اس پہ، ایک صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ سیریسلی ذرا سوچئے کہ ہم کہاں پر ہیں؟ جس سرانے آج میری پریشانی شروع ہوئی، پہلا مجھے سوال کرنا چاہیے میرا گناہ کیا ہے؟ آج کیا میں نے گناہ کیا؟ مولا المؤمنین اللہم اغفر لی ذنوب التي تحتک اللسان تغیر نعم تحبس الدعاء، پروردگارہ ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے دعائیں محبوس ہو جاتی ہیں، نعمتیں بند ہو جاتی ہیں، نقمتیں ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ مولا فرمائیے گناہ ہے، دعائے کمیل پڑھنے والے عاملوں کے پیچھے جاتے ہیں، نہ جائیے، خود آپ کے گھر میں دوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے فیہ شفا، قرآن میں شفا ہے، شفا پڑھنے کے ساتھ ہی نہیں، پڑھنے کے بعد عمل کرے شفا ہو جائے گی، ایسی شفا جس کے بعد بیماری کا کوئی علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب شفا کرنے کے لیے بک بھی موجود ہے اور ہمارے بہترین شفیع بھی موجود ہیں، علی جیسا شافع ہوتے ہوئے، حسن جیسے شافع ہوتے ہوئے، حسین جیسے شافع ہوتے ہوئے، پھر ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان چکروں میں جائیے نہیں۔ دین نے نہیں سکھایا ہے، اسلام نے نہیں سکھایا ہے، قرآن کا سرکار کی حدیث ہے، یہ بہت عظیم حدیث ہے۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَتُهُ كَثُرَ فِيهِ خَيْرُهُ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اس گھر میں خیر و برکت زیادہ ہوگی۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، يُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِيءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی وہ گھر سے روشنی ایسی ہی پھوٹے گی، آسمان میں رہنے والے ملک جب جھانک کے دیکھیں گے وہ گھر نہیں رہے گا، ستارہ رہے گا، وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، بڑا چھوٹا ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن کی تلاوت، وہ نورانی ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہ ستارہ بن جائے، جس گھر میں قرآن اتر جائے وہاں پر اشارہ ہو تو ستارہ خود اتر جائے۔ سب صلوات ساتھ پڑھیے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، شکریہ بہت۔ دیکھیے ساتھ رہیے، قرآن یہ کہہ رہا تلاوت
فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پڑھو قرآن جتنا میسر آ سکے. 10 آیتیں کم از کم سونے سے پہلے 10 آیتیں. ٹی وی کو بند کریں، ایپیسوڈز کو بند کریں. نہ لالی ووڈ کچھ دے گا، نہ ہالی ووڈ کچھ دے گا، نہ بالی ووڈ کچھ دے گا تو کوئی ہمیں وہ قرآن والے دیں گے یا قرآن دے گا. اور وہاں سے جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا، اور ہر چیز ملے گی اسی دربار سے. تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی خیر و برکت ہوگی. تو ہمارے پاس محجوریت ہے، قرآن دور ہے، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے. تو جب تلاوت نہیں کرتے سمجھنے کا مرحلہ دوسرا مرحلہ ہے. جو لوگوں کو خدا نے توفیق دیا قرآن کی تلاوت کی، دوسرے مرحلے میں آئیے، وہ ہے استماع قرآن. استماع قرآن کے معنی قرآن کی سماعت نہیں، استماع. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. کیا معنی استماع کے؟ سماع کے معنی عربی میں سننا، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں سماعت. استماع کے معنی غور سے سننا، جیسے جمع ہو جانا، مجمع. اجتماع کے معنی اجتماع میں زبردستی جمع کرنا. اجتماع ہمارے ہاں اجتماع نہیں ہوتا، ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے. کہنا صلوات پڑھیے محمد والے محمد. فَاقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پڑھو. سمع اذا قرأت القرآن، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو. سنیے کتنی اہمیت ہے استماع کی. مولا امیر المومنین جنگ صفین میں ہزاروں جانے قربان اس علی پر، جس کے نام میں کتنی لذت ہے. ہمیں خوشی ہے کہ اس نام سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ مربوط اس نام سے ہے، مشتق اس نام سے ہے. ساتھ ہی میرے دیکھیں کوشش کیجیے. تو برادران مولا جنگ صفین میں نماز فجر پڑھ رہے ہیں. ابن قوا منافق اعظم، قوا کو اگر لکھنا چاہیے تو اردو میں کیسا لکھتے ہیں؟ کاف واو الف. اب آپ بول لیجیے. ابن قوا وہ پڑھتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ زمر کی 65ویں آیت پڑھتا ہے. آیت کیا ہے؟ آیت یہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں، بلند آواز سے پڑھتا ہے. مولا نماز پڑھتے ہوئے روک دیتے ہیں، یعنی سورہ پڑھتے ہوئے روک دیتے ہیں. استماع کا نا حکم ہے نا بھائی، یہ ولایت ہے، مگر وہ آیت کے ذریعے سے چوٹ کر رہا ہے. مولا نے سورہ شروع کیا، اس نے آیت پڑھی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے رسول ہم نے تم کو وحی کی، اور تم سے پہلے والوں کو بھی. اگر تو شرک کرے گا تو تیرا عمل کھینچ لیا جائے گا اور تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. جب وہ آیت کو ختم کیا مولا نے فرمایا قرآن کی آیت فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لَا يَسْتَخِفَنَّ الَّذِينَ هُمْ لَا يُوقِنُونَ. مولا نے فرمایا صبر کر. قرآن کی آیت ہے، صبر کر. جو لوگ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے ان کی باتوں سے تو اپنے آپ میں خفگی محسوس نہ کر. ہے علی جواب دیتا بھی ہے تو قرآن سے حالت نماز میں، اس لیے کہ قرآن کو قرآن کی آیتوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
صلوات عرض کریں کاہے کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کریں ہم لوگ؟ آج نیت کریں، آج سوئیں گے نہیں، مجلس کی جانے کے بعد 10 آیتیں پڑھیں گے. حتیٰ اگر جاب بھی نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت شروع کیجئے، اس نیت سے خدا جاب دے دے. میری بہنیں اگر کوئی یہ کہہ رہی کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کریں. ماں یہ کہہ رہی ہے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، حاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے. روایتوں میں ہے ابھی قرآن پورا نہیں ہوگا جاب ملے گی، قرآن پورا نہیں ہوگا شادی ہوگی، قرآن پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن حقیقت ہے، دوسرے سب حقائق ہیں. اور ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ، گردن پہ ذمہ داری، ایسے ہی نہیں ممبر پر امامہ سر پہ، بہت ذمہ داری. تو برادران عزیز، اسلام ایک ٹوٹل سسٹم ہے اور مکمل نقوش کو بتا دیا ہے، کوئی چیز ہینکی پینکی نہیں ہے، لوز نہیں چھوڑا ہے. وما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی چیز کو ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر چیز کلیئر بیان کیا ہے. تبیان لکل شیء، ہر چیز کو کھول کر کے بیان کیا قرآن نے. ٹھیک، آئیے. تو قراءت میں محجور قرآن کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. استعماء میں کم از کم کیا کرنا چاہیے؟ آج کل ماشاءاللہ CDs آ گئے ہیں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ. اب تو مومنین نے بھی کیا، یہاں پر بھی ایک آرگنائزیشن ہے، خدا انشاءاللہ سلامت رکھے، اور کام کی میں نے ان سے خواہش کی ہے، پوری تفسیر نمونہ کو ڈال دیں CD میں، چلتے پھرتے جب بھی جائیں تو ڈالتے سنتے چلے جائیں. ہم قرآن سے سمجھنے لگیں گے تو پھر حکومت مولا کے، اس لیے کہ مولا کی حکومت کا کانسٹیٹیوشن ہوگا قرآن، مولا کی حکومت کا کانسٹیٹیوشن ہوگا قرآن، اور اس قرآن سے جو قریب ہو جائے گا وہ مولا کی حکومت میں جانے کے قابل ہو جائے گا، یقیناً ہو جائے گا. تو قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو سنیے، غور سے سنیے، ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے سن رہے، نہیں، لگائیے ٹیپ کو، جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیے، غور سے سنیے، نہیں کام بھی کر رہے ہیں، چل بھی پھر رہے ہیں، TV بھی دیکھ رہے ہیں، نہ ایسا نہیں ہے. احترام، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے فَقْرَؤُوا، جب فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بہت غور سے، 1 سے 2 زبان بھی مت چلاؤ، اس لیے کہ خدا بول رہا ہے. غور سے سنو، اور غور سے سنو، اور زبان سے بولو بھی نہیں. تو محجور ہیں، قرآن تلاوت نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، استعماء بھی نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے تحفیظ قرآن. تحفیظ کے معنی حفظ کرنا قرآن کا. ماشاءاللہ آپ نے دیکھا یہاں پر کئی مقامات بنے گا مرکز تحفیظ القرآن، بہت اچھی چیز ہے. میں نے قرآن کے حفظ کرنے، کیوں بھی ہمارے پاس حفظ ہونا چاہیے. ہر معصوم نے تشویق دی ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. انقلاب سے پہلے ہمارے پاس اکا دکا حافظ قرآن تھے. آج ایران میں معہد قرآن کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے اعلان کیا 4 لاکھ حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور بہت جلد 1 ملین تک ہو جائیں گے جو ان کا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. اور 50,000 قاری قرآن ہیں. کون؟ جب ان کی قرات ہوگی مولا علی بھی کہیں گے آگے بڑھ، اس لیے کہ پڑھنے کا حق سوائے تیرے کسی اور کو بھی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. برادران عزیز ساتھ رہیے، کوشش کیجئے. متروک ہو چکا قرآن، پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، متروک ہو چکا قرآن، ہم سنتے نہیں ہیں، حفظ نہیں کرتے. حفظ کے لیے روایت سنیے. جیسے ہی حفظ کرتا ہے انسان، جتنا بھی حفظ کیا ہے، حکم خدا ہوتا ہے، جیسے ہی جاتا ہے آخرت میں جنت کی طرف، خدا کہتا ہے کہ 1 آیت پڑھو 1 درجہ آگے بڑھو، 1 آیت پڑھو 1 درجہ آگے بڑھو، 1 آیت پڑھو. ہر آیت پر خدا جو تھا درجوں کو، وہ درجے ہمارے پاس معلوم نہیں وہ کیا درجے ہیں.
ہاں چونکہ ہم لوگ ٹینجیبل دنیا میں رہتے ہیں، محسوس دنیا میں رہتے ہیں، ہم لوگ محسوس بھی نہیں کر سکتے وہ کیا ہے۔ ہر آیت پر درجوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ جو حفظ قرآن کرے گا، جو ماں باپ بچوں کو حفظ کروائیں گے، روز قیامت حکم دے گا پروردگار وہ تاج کو لاؤ، تاج کو لاؤ۔ کس کے اوپر پہنانے کے لیے؟ ماں اور باپ کے اوپر پہنانے کے لیے، جس کے بعد پورا محشر روشن ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کون ہے؟ کہ اس کے بیٹے نے حفظ قرآن کیا ہے۔ حفظ قرآن کے لیے جب حفظ قرآن کا یہ مسئلہ ہے تو حفاظت ابھی مرحلہ آخری حفاظت کا، یعنی قرآن کو پڑھیں بھی، سنیں بھی، حفظ بھی کریں، حفاظت بھی کریں۔ حفظ اور حفاظت کے معنی کیا ہے؟ یعنی حفظ کے معنی یاد کرنا قرآن کو، حفاظت کے معنی دیکھیے میرے ساتھ رہیے اور اچھی طرح سے سنیے۔ دعاؤں سے پہلے دو چار جملے ہوتے ہیں، اور تفسیر اٹھائیے، تفسیر سے پہلے اس سورے کے پڑھنے کا ثواب۔ مثلا سورہ یوسف کو پڑھیے، جو سورہ یوسف کو روزانہ پڑھے گا اس کا چہرہ مثل حضرت یوسف کے چمکے گا روز قیامت۔ روایت میں ہے لکھا ہوا ہے، ہر سورے سے پہلے جو سورہ پڑھیں گے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا آپ پر، آپ کی آخرت میں بھی دنیا میں بھی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فضیلت سورہ، ٹھیک ہے، سورے کی فضیلت۔ اور اس کے بعد دعاؤں سے پڑھنے سے پہلے لکھا ہوا یہ دعا پڑھو گے تو یہ ہوگا، یہ دعا پڑھو گے تو یہ ہوگا۔ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ آیت اللہ ہے مکہ ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر جو انڈر 10 علماء لکھے ہیں، خوبصورت تفسیر جو آپ کے پاس اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، خدا ان کے درجات کو عالی فرمائے، مولانا صفدر حسین صاحب قبلہ، خدا درجات بہت ہی عظیم کام کیا ہے، اور ہمارے پاس اردو میں نوجوانوں کے لیے خصوصاً اس سطح کی بات کی ہے جو ان کے سمجھ میں آتی ہے۔ وہ سوالات جو قرآن کے پڑھنے پر ابھرتے ہیں اس کے تمام جوابات دیے گئے ہیں، خوبصورت تفسیر ہے، اس کو پڑھیے۔ تفسیر نمونہ ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس موجود ہے، یہاں آپ لوگ نہیں بھی ہے تو ضروری ہے، خریدنا ضروری نہیں ہے، آن لائن بھی موجود ہے، اس کو بھی لے سکتے ہیں، حتیٰ آپ لائبریری سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور ایک کام جو ہونا چاہیے، ہمارے پاس سوسائٹی میں لائبریریز کا اضافہ، افسوس ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ڈپلیکیشن آف ورک ضرور ہوتا ہے، ذرا سا تکلیف ہوتی ہے۔ ہر محلے میں ماشاءاللہ یہ ہونا، بھی امام بارگاہ ہونا، مولانا مسجد ہونا، ٹھیک ہے بھی مسجد اچھی، ٹھیک ہے، دیکھو یار قریب ہے تو کیوں بنا رہے، کچھ اور کام تو کرو یار۔ کراچی میں چوتھے امام کے نام سے ہاسپٹل نہیں ہے، کسی اور کے نام سے ہے۔ کہاں ہیں ہم لوگ؟ کس خواب کی دنیا میں ہیں؟ کیوں نہیں بیداری؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ سب کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا مجمع۔ آپ لوگ بینکنگ سسٹم، اسلامک بینکنگ اسی جگہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں ہم لوگوں کو اتنا بانٹا گیا ہے، اس طرح کے تصورات ہی نہیں دیے گئے کہ ہم یہ کریں۔ اسلام کہتے ہیں نا عمل کریں۔ تحفظ قرآن کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ جہاں سورے سے پہلے کہا جاتا ہے اس سورے کے پڑھنے کا ثواب یہ ہے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ، خدا سلامت رکھے، ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی وہ اندر سے خارج دیتے ہیں، آن لائن بھی آتے ہیں، اور سنیں ان کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے سے مراد صرف پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم کو ہضم کرنا اور عملی میدان میں لانا۔ جیسے دعا پڑھنا ہے، کتنی خزانہ ہے دعاؤں کا، خود دعائے کمیل کا ایک ٹکڑا اگر ہم ہضم کر کے اس پر عمل کریں، ماشاءاللہ زندگی کامیاب ہے۔ پورا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رٹ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ رسم ادا کریں، نہیں آج تو شب جمعہ ہے دعائے کمیل پڑھنا ضروری نہیں، بھی آج نہیں پڑھ سکے، اس روز کھول کر کے ایک ٹکڑا پڑھیں، اس پر غور کریں 10 منٹ کے لیے، اور پھر بدلنے کی کوشش کریں، دیکھیں آپ کی قسمت کیسے بدلے گی۔ ہے بھائی، دین جو ہے حقائق کا نام ہے، دین جو ہے دین حقیقتوں کو سناتا ہے، دین صرف یہی نہیں کہتا کہ تم یہ کرو۔ تو سورے پڑھنے کا مقصد، تحفیظ کا مقصد تحفظ ہے، حفاظت قرآن ہے۔ حفاظت قرآن یعنی قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ حفاظت قرآن ہے۔ جی ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو دیکھیے،
نوجوان بچے میرے پاس سامنے بہت نوجوان، خدا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، خدا انشاءاللہ ان نوجوانوں کو اور باصفا کرے، اور حقیقت میں ان نوجوانوں میں اتنی اسپیڈ ریکوری ہو سکتی ہے، یہ لوگ چاہیں تو بہت جلدی عرفانیات کی دنیا میں تیزی سے جا سکتے ہیں، اس لیے ان کے پاس ریکارڈ آف گناہ کم ہے۔ ہم جیسے بوڑھے، ہم جیسے بزرگوں کے لیے زیادہ کوئی بات اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یو کی ناٹ ٹیچ این اولڈ منکی نیو ٹرک۔ وہ انگلش میں ہی رہے بہتر ہے، صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ محمد و آلی محمد وعجل فرجهم، ہمیشہ ساتھ ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ دیکھیے میرے ساتھ رہیے، کوشش کیجئے سمجھنے کی جو عرض کرنے کی۔ میرے نوجوان بچوں، تا توانی به گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را از جان برد، یار بد از جان و از ایمان برد۔ جتنا ہو سکے پیئر پریشر، جو بیڈ فرینڈشپس ہے اس سے دور رہو، ایسے سے دوستی رکھو جو تم کو روزانہ دین میں اضافہ کرے، تمہارا دین بھی اضافہ ہوگا، تمہاری مارکس میں بھی اضافہ ہوگا، بہترین مارک تمہارے بڑھتے چلے جائیں گے۔ فرینڈشپ جس کو کہتے ہیں پیئر پریشر، پیئر پریشر جو ہیں پازیٹیو لگانا چاہیے، نگیٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ دوست ایسا ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں سعدی شیرازی، تاتوانی بے گریز از یار بد، جتنا ہو سکے برے دوست سے دور رہے، یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا تو را از جان برد، اگر زہریلا سانپ کاٹے گا تو کیا ہوگا، مر جائیں گے، ایک ہی ہوگا موت، مگر یار بد کاٹے گا، یار بد اگر کاٹے گا تو کیا ہوگا، یار بد از جان و از ایمان برد، جب بدتر دوست کاٹے گا تمہارا ایمان بھی جائے گا، تمہاری جان بھی جائے گی۔ کیسی دوستی رکھنا چاہیے؟ سلامت رہیں آج آنسوؤں کی قسم جو نکلنے والے ہیں، کتنی دولت ہے ہمارے پاس۔ حدیث میں ہے کہ جب آنسو آتے ہیں تو اس کے معنی کہ قلب میں رقیق ہے، قلب وہ تیار ہے، ہدایت پانے کے لیے تیار ہے، یعنی حسینی قلب تیار ہے ہدایت پانے کے لیے۔ آنسو نکلتے ہیں تو نرم ہو جاتا ہے، اور نرم ہونے کے بعد اس پہ سب کچھ اترتا ہے۔ آج میرے نوجوانوں میرے ساتھ رہو، پیئر پریشر پلس پازیٹیو پیئر پریشر کیسے پیدا کریں؟ دیکھو، 2 بچے مسلم کے یتیم، کیا سیکھنا چاہیے ان بچوں سے؟ ابھی تو میں مسئلہ میں نہیں آیا، صرف مجھے درس دینا ہے، درس دینا، لے کے جانا۔ دیکھیے اور اچھی طرح سے غور کیجیے اور سمجھیے کتنا اہم ہے مرحلہ، اور مصائب کو بھی دستور العمل جانیے۔ مصائب صرف مصائب نہیں ہے، درس دینے کے لیے۔ 2 بچے ہیں بھائی، مایوس ہو چکے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے قاطع سے، نمک کاٹ بھائی ہمارے گلے، تم چل لے کے چل، جس کے پاس لے جانا، چل بیچنا ہے بیچ لے، ہم اس سے بات کر لیں گے۔ دیکھیں جرات بچوں کی، فیس ٹو فیس بات کر، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ڈونٹ کل اس، مارو نہیں ہمیں، لے کے چل بھائی، تم جس کے پاس لے جانا ہو، تم کو بیچنا ہو، کرنا ہو کر لو۔ اور کہتے ہیں نا ہم تو کاٹنے کے لیے ہیں۔ میرے نوجوانوں سیکھو درس کو۔ جب بچوں نے مایوسی دیکھی تو خواہش کی، اچھا اجازت دے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ ہے درس، یہ ہے دین، یہ ہے آخرت، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے وقار، یہ ہے مقام، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان، یہ ہے جوانی۔ نوجوان بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز؟ اس نے کہا کیوں؟ تاکہ ہم دعا کریں۔ یعنی آخرت پر اتنا یقین ہے ان بچوں پر، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ شاید ہی نماز پڑھنے والے ایسے ہوں جہاں مصلی بھی نہیں تھا، خاک پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اس لیے کہ گھر کے بچے وہی ہیں جس نے
سجدوں کو کیا ہے، جگہ کو نہیں دیکھا ہے. کہہ گیا جو جملہ دیکھا سجدے کرتے گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں خدایا ہمارے اور اس کے درمیان تو فیصلہ کر، یا احکم الحاکمین، سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا تو ہے ہمارے. اور میرا درس یہاں پر یہ ہے، یہ بچے سامنے موت دیکھنے کے بعد سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا، نماز کیسے یاد رہی؟ بتائیے کیسے نماز یاد رہی؟ ہم لوگ چھوٹا سا کام کرتے بھول جاتے ہیں، خدا نخواستہ ذرا سا بزی ہو گئے بھول گئے. نہ ایسا نہ کیجیے. اول نماز، کام سے یہ نہ کہو کام کا وقت ہے، کام سے یہ کہو کہ نماز کا وقت ہے. آفس سے کہو کہ نماز کا وقت ہے، بیوی بچوں سے کہو نماز کا وقت ہے، قیام نماز کرو. بچوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے. میرے نوجوانوں، آج سے مسلم کے یتیموں کا واسطہ نماز قضا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مقصد ہی یہی ہے، ہدف ہی یہی ہے. امام حسین ہم سے نہیں چاہتے تھے کچھ مگر اسلام. امام حسین ہم سے کوئی خواہش نہیں رکھتے مگر اسلام، اس لیے کہ گئے تھے اسلام کے لیے. ان بچوں کی مظلومی اون و محمد سے بھی زیادہ ہے. بڑی جرات کر کے کہہ رہا ہوں، بڑی جرات کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بچے وہ ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور کس منزل پر ہیں، مگر یقین ان کا کتنا ہے. دین ہے یہ دین برادران عزیز، اور جب دینداری ہوتی تو ایسے ہی ہوتا ہے، اور کبھی کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے. مرنا تو سبھی کو ہے، کون نہیں مرے گا. مقامات علو یہی ہیں کہ جہاں پر صرف وہ عالی کو یاد کرے، وہ علی کو یاد کرے. 2 رکعت نماز چاہیے ہمیں، اور کچھ نہیں چاہیے. کتنے ہم میں سے ہیں جو یہ خواہش کریں گے پریشان جب ہو جائیں. حدیث میں ہے کہ جب کبھی پریشان ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نیت کرتے ہیں خدا یہ ہوا تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں نظر سے. غلط نہیں ہے، صحیح ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن ایسا کرنا نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد کرو، 2 مانگو 2 طرح سے، صبر سے اور نماز سے. صبر کی جو تفسیر ہے، صبر کے معنی روزہ رکھو. اگر پریشان ہو گئے تو فوراً روزہ رکھو، پروردگار میرے مسئلے کو حل کر، خدا حل کر دے گا. 2 رکعت نماز پڑھو. مولا کائنات کے لیے روایت میں ہے کہ مولا جب کبھی ضرورت پڑتی تو 2 رکعت نماز پڑھتے، خدایا میرا مسئلہ حل کر دے. علی ابن ابی طالب مشکل کشا. تو وہ 2 رکعت نماز یہ بچے مانگ رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں. کس مقام پر؟ ابھی ختم ہونے والے ہیں. درس دے رہا ہے کربلا، پورا واقع کربلا درس گاہ ہے. کوئی بھی واقعہ اٹھائیے جہاں پر سوائے توحید کے، سوائے عبادت کے، سوائے سرنڈر ہو جانے کے ذات پروردگار کے کچھ اور نظر نہیں آتا. کیا چاہتا ہے اسلام؟ اسلام سے کچھ نہیں چاہتا. پوچھئے حسین سے اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہی چاہتا ہے کہ سب کچھ گھر بار کو دے کے کہو ردن بقضائہ و تسلیما لامرہ. وہاں 2 بچوں نے کہا تھا نماز پڑھنا چاہتے ہیں. امام حسین ہر ایک کے سرانے جاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. جن کو جانا تھا وہ چلے گئے، جو جانے والے ہیں اب یہ جو ہیں میرے سامنے یہ بھی جانے والے ہیں. دنیا کا طریقہ ہی یہی ہے، ہر ایک کے سراہنے جا کر کے رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. حسین بتا رہے ہیں کربلا کا محور توحید ہے، کربلا کا محور عبادت ہے، کربلا کا محور قرآن ہے، کربلا کا محور اسلام ہے، اور کربلا یعنی مکمل اسلام ہے. سنیے، اور خدا انشاءاللہ ہمارے آنکھوں سے کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. خدا آپ کے جوانوں کی، میری ماؤں کی گودیاں سلامت رکھے. اس طرح سے بچے نہ کٹیں جس طرح سے مسلم کے بچے کٹے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ جب رات کو سو رہے تھے، آدھی رات کو میزبان نے زلفوں کو کھینچتے ہوئے دالان سے نکالا اور دالان سے لا کر کے باہر
صحن خانہ میں ایک عجیب و غریب روایت کا ٹکڑا ہے کہ رات ابھی صبح نہیں ہوئی تھی تو اس نے ستون سے بچوں کو باندھ کر کے چھوڑا نہیں، بلکہ نیام سے تلوار نکالا، بچوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ رات بھر موت ان کے سامنے رہے۔ رات بھر بچے سامنے تلوار کو دیکھتے رہیں۔ صبح ہونے والی تھی، ایک مرتبہ بچوں کو لے کر کے حارث جا رہا ہے۔ وہ حارث کی زوجہ کہہ رہی ہے لے جا بچوں کو، جو انعام لینا ہے لے جا، اور جا کر کے اس سے لے لے، ان کو کاٹنے سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں کہتا۔ ایک جملہ سنیے، بچے جب بھی رات سے لے کر اب تک بات کرتے تھے اس مومنہ سے، کہتے تھے مومنہ مومنہ اے مومنہ، لیکن ایک منزل ایسی آئی جب تلوار نکلنے کا یقین ہو گیا تو کہا بچوں نے اماں جب ہم قتل ہو جائیں یہاں پر، ہمارے کپڑوں کو ہمارے خون میں رنگین کرنا، اگر کوئی مدینے سے اجرکم علی اللہ، بے کسی حضرت مسلم کی بھی ہے، اور یہ عجیب بے کس مسلم ہے، عجیب بے کس مسلم کی یتیم ہے۔ ان تینوں بے کسوں کا تذکرہ جتنا اگر ہم کر سکیں کریں کم ہے، اس لیے کہ عجیب غربت ہے۔ کربلا عظیم قربانیوں کی جگہ ہے، لیکن شہادت کے بعد کچھ بیویاں ہائے حسین، لیکن ان بچوں پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ اس مسلم پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے۔ غور کریں آپ، اور کہاں تک منزل آ گئی ہے؟ تیسری محرم ہو چکی ہے، کتنی تیزی سے عشرہ جا رہا ہے۔ دل ہلکے ہو رہے ہیں کہ نہیں مولانا؟ ذرا سا مسائل زیادہ پڑی، ہم رونا چاہتے ہیں۔ کیوں رونا چاہتے ہو؟ کہیں دیکھو کہیں بیوی پہلو میں بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے خدایا اس کے گودی کو سلامت رکھ۔ میں کہوں شہزادی مال و منال کی دعا دیجئے، جاہ و حشم کی دعا دیجئے، دولت کی دعا دیجئے، یہ گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ جب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ مولا حسین، یہ اتنا بڑا مجمع صرف تیری محبت میں آیا ہے۔ مولا حسین ان کی توفیقات میں اتنا اضافہ فرما کہ یہاں سے نکلے تو صرف زندگی وہ گزارے جو تو چاہتا ہے۔ اماں جب ہمارے کپڑوں کو لینا مدینے قافلے جا رہا تو کہہ دینا کہ ہم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ادھر کوئی نہ آئے۔ ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے۔ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارہ، حسین کے نام سے مومنین کے دل میں حرارت ہے، حرارت ہے۔ حسین کے نام سے روز آنسو آتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں یہ کیوں روتے ہیں؟ نہیں بھی تم جانتے ہی نہیں ہیں، رونا سیکھنا ہو تو تم کو آنا پڑے گا، پاک ہونا پڑے گا، اور اس در سے قربت حاصل کرنا پڑے گا۔ جب حاصل ہوگی ایسے آنسو نکلیں گے جو کبھی مسلح پہ بھی نہیں نکلے تھے۔ اے حسین، ہزاروں جانیں قربان تجھ پر، تو نے کیا تحفہ دیا۔ قرآن یہ کہتا فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَيَضْحَكُوا قَلِيلًا، زیادہ رو ہنسو کم۔ قرآن کہتا زیادہ رو ہنسو کم، زیادہ رو ہنسو کم۔ شاید اسی لیے
فاطمہ نے پوچھا بابا اس میں رونے والا کون ہوگا؟ اجرکم علی اللہ. جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا یہ جملہ. کربلا میں بھی 2 بچے شہید ہوئے نا بھائی. اونا محمد کہتے ہیں اونا محمد کی شہادت جب ہوئی تو جو حملہ حسین ایک طرف سے، عباس ایک طرف سے، علی اکبر ایک طرف سے، لاشوں کو لانے والے کون ہیں؟ میں کہوں شہزادی آپ کے بچے یقیناً مظلوم ہیں، ان کی مظلومی میں کوئی کمی نہیں. میں شرمندہ ہوں یہ کہتے ہوئے، کم از کم آپ کے بچوں کو آپ کا بھائی اٹھایا، کم از کم آپ کے بچوں کو عباس نے کاندھا دیا. اللہ رے مسلم کے یتیم ایک بچے کی شہادت ہوئی، لاش کو دریائے فرات میں ڈالا، لاش تیرتی رہی، اس وقت تک انتظار کرتی رہی جب تک کہ دوسرا بھائی نہ آیا ہو. یعنی دریائے فرات یہ کہہ رہی ہے کتنی غربت ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، ماں اٹھاؤ گی، آؤ میری گود میں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ فَنَفُوزَ مَعَكُمْ فَوْزًا مِّلَّا. سب مل کر کے ہمارے پاس اب دعائیں نہیں ہیں، اب دعا نہیں ہے اس لیے کہ اب محرم کے وہ زمانہ آ گیا ہے. اب صرف دعا یہی ہے، سب مل کر کے اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی یا ارحم الراحمین. ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علا بحولہ ودنا بطولہ مانع کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل. احمدہ علی عواطف کرمہ والسوابق نعمہ. اومن بہ اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا واستعینہ قاہرا قادرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا.
والصلاة والسلام على من جعله سراجا ومنيرا وبشيرا ونذيرا أبي القاسم لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اس نعمت کا شکر بھی یہ ہے کہ اس ولی کو پہچانو، اس کے کہے ہوئے پر عمل کرتے چلے جاؤ، یہ ہے نعمت۔ یعنی غدیر اگر اعلان ولایت اتمام ہے، نعمت اتمام ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ جو علی کہہ دے وہ مان لے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وقال الرسول یا ربی انا قومی اتخذوا هذا القرآن، رسول اللہ کا گلا ہے، شکوہ ہے۔ کل میں نے کہا تھا ہم میں اگر یہاں پر پورا بھرا ہوا مجمع ہے، اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں، کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں؟ کتنا پرسنٹیج ہوگا؟ 1000 میں 1، 10,000 میں 1، 20,000 میں 1، 50,000 میں 1، کیا پرسنٹ ہے؟ 0.1%۔ واٹ از دا پرسنٹیج؟ کتنے پرسنٹیج قرآن کو پڑھتے ہیں؟ تو کل کی مجلس مہجوریت قرآن در تلاوت، اور آج 3 چیزوں کو مہجوریت قرآن در استعماء، مہجوریت قرآن در استعماء، اور مہجوریت قرآن در تحفیظ، مہجوریت قرآن در محافظت۔ ذرا سا میرے ساتھ چلے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ ہم لوگ یہاں سے، میں نے کہیں شاید مثال دیا تھا، نیت کر کے آئیے مجالس میں، کل امرٍ ما نویٰ، ہمارے اعمال کا جو نتیجہ بھی ہے ہے مولا کا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ کسی کے پاس یہ دولت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ جب کبھی نعمت ملتی ہے تو گردن پر ذمہ داری بھی آتی ہے، اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر شکر ادا کرو تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اور شکر کیا ہے؟ شکر ہے جو نعمتیں مل رہی ہیں ان نعمتوں کی معرفت، منعم کی معرفت۔ 3 چیزیں ہیں شکر میں، منعم، منعم، نعمت۔ منعم دینے والا، منعم لینے والا، نعمت وہ گفٹ، دینے والے کی معرفت ہو، لینے والے میں یہ صلاحیت ہو کہ معرفت رکھے، اور پھر خود نعمت کی معرفت ہو۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر کمال معرفت یہ ہے کہ انسان صرف اس کا شکر ادا کرے جہاں سے مل رہا ہے، کسی اور کا نہیں، اس لیے کہ معرفت ہی یہی ہے۔ اور شکر یہ نہیں ہے کہ تسبیح لے لیں شکرن للہ کہتے چلے جائیں، یہ صیغہ شکر ہے۔ شکر اور ہے، صیغہ شکر اور ہے، توبہ اور ہے، صیغہ توبہ اور ہے۔ صیغہ توبہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔
عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات عليه. مہجوریت قرآن کے عنوان سے ہونے والی یہ 5ویں منزل ہے. امید ہے کہ جن آرائز کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اپنی زندگی میں ان مجالس میں یہ نیت کریں کہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آئیں، ورنہ نہ جانے زندگی میں کتنی مجلسیں سنتے ہیں. صیغہ توبہ، خود توبہ کیا ہے؟ جس گناہ سے توبہ کیا ہے پھر وہ گناہ نہ کرنا، گناہ کا اعادہ نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. شکر کیا ہے؟ شکر ہے جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اسی چیز میں استعمال کرنا جو چیز کے لیے خلق ہوئی ہے. آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے، کان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ یہ آنکھ وہیں استعمال ہو جہاں اس نے کہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ذات پروردگار وہ ہے آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، تو آنکھوں کو خیانت سے بچانا یہ ہے شکر. وہی دیکھنا جو خدا نے بتایا ہے. کان کا شکر یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے وہی سننا. غیبت بولی جا رہی کہ نہ بھائی مت کرو یہاں سے، یا خاموشی سے اٹھ کر چلے جانا، ورنہ پھر کفر نعمت ہو جائے گا. وہاں پر بیٹھنا کفران نعمت ہو جائے گا. ان اشیاء کا استعمال اسی چیز میں جس چیز کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ پوچھے ذات پروردگار سے. آواز قدرت آ رہی ہے، الیوم اکملت علیکم نعمتی. چھوٹی چھوٹی نعمتیں دنیا کی ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے نعمت ولایت. سب اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم کو آنکھ دیا نعمت ہے، زبان دیا نعمت ہے، ہاتھ دیا نعمت ہے، کھانا دیا نعمت ہے، اولاد دیا نعمت ہے، والدین دیا نعمت ہے، ملک دیا نعمت ہے. نعمتوں کی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتوں